BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. کولمبیا کے ریفرینڈم میں حکومت اور فاق باغیوں کے درمیان امن معاہدہ مسترد. کیا ملک ایک مرتبہ پھر تشدد کی راہ پر چل پڑے گا؟ جموں و کشمیر کی صورتحال پر پاکستانی پارلیمانی جماعتیں مشترکہ کوششوں پر متفق. دیکھیے گا لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب کے تازہ حالات. اور چلیں گے کینیا یہ دیکھنے کہ وہاں نوجوان نسل کھیتی باڑی میں کون سے جدید طریقے متعارف کروا رہی ہے. لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا کی حکومت اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے فاق باغیوں کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کو کولمبیا کے عوام نے ایک ریفرینڈم میں مسترد کر دیا ہے. اس ریفرینڈم میں 50.24% افراد نے معاہدے کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. تاہم رائے دہی کا تناسب خاصا کم رہا ہے. صدر سانتوس کے بقول عوام کی جانب سے امن معاہدہ مسترد کیے جانے کے باوجود فاق باغیوں کے ساتھ جنگ بندی جاری رہے گی اور امن کے نئے راستے تلاش کیے جائیں گے. نتالیو کوسوئی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی. کولمبیا کے لیے اس ریفرینڈم کی بہت اہمیت تھی، لیکن ووٹ ڈالنے کے اہل افراد میں سے صرف 40% نے اس ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا ہے. ووٹ ڈالنے والے افراد نے ایک ہفتے قبل فارق اور حکومت کے مابین ہونے والے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے. یہ معاہدہ ملک میں 50 سال سے زائد عرصے سے جاری خانہ جنگی کو، جس میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا. یہ معاہدہ بہت کم اکثریت سے مسترد کیا گیا ہے. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس صورتحال میں اس معاہدے کو کیسے آگے لے کر چلا جائے. کولمبیا کے صدر کی حیثیت سے میں ملک میں امن قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہوں. ہم بات چیت جاری رکھیں گے. امن معاہدہ قائم ہے اور قائم رہے گا. کولمبیا کے صدر معاہدے کی مخالفت میں ووٹ ڈالنے والوں سے مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں ہے. نتالیو کوسوئی کی رپورٹ. اس امن معاہدے کو مسترد کرنے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے BBC کی ہسپانوی یا منڈو سروس کے ملٹی میڈیا ایڈیٹر خوان کارلوس پیریز سے بات کی اور یہی جاننا چاہا کہ ریفرینڈم کا نتیجہ کتنا غیر متوقع تھا. یہ بہت ہی غیر متوقع تھا. زیادہ تر پولز تو یہ کہہ رہے تھے کہ نتیجہ معاہدے کے حق میں ہوگا، اور یہ 30 کے مقابلے میں 60% کا فرق تھا. تو کسی نے اس نتیجے کی توقع نہیں کی تھی. سب حیران ہیں، میں خود بہت حیران ہوں. جہاں تک ووٹر ٹرن آؤٹ کا سوال ہے، کیا اتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے جتنوں کا اندازہ کیا جا رہا تھا؟ Not at all. The abstention was 62%. بالکل بھی نہیں. 62% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، اور معاہدے کے حق اور مخالفت میں ڈالے گئے ووٹوں میں تقریباً 62,000 ووٹوں کا فرق تھا. That is a tradition in Colombia. It's a very abstentionist kind of a country. اور یاد رکھیں کہ کولمبیا میں روایتی طور پر لوگ ووٹ دینے نہیں نکلتے. قانونی طور پر ووٹ کو تسلیم کیا جائے گا. The vote has legitimacy. اور اب کیا ہوگا؟ مطلب یہ جو مسترد کر دیا ہے اس ڈیل کو ریفرینڈم نے، اس ووٹ کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ Yeah, the crisis right now is not militarily. It's a political crisis. یہ بحران ملٹری نہیں بلکہ سیاسی ہے. کل جب سابق صدر الویرو اوریبے کا بیان آیا تو میں حیران تھا کہ انہوں نے کافی نرم لہجہ استعمال کیا، کیونکہ وہ تو فارق کے جنگجوؤں کو نارکو کے جنگجو کہہ کر پکارتے تھے. لیکن کل انہوں نے ایسی زبان استعمال نہیں کی، بلکہ انہوں نے فارق باغیوں کو معاہدے کی شرائط پر دوبارہ بات چیت کرنے کی دعوت دی. So what is going to happen right now is a flurry of negotiations. اب ہوگا یہ کہ بہت سارے مذاکرات ہوں گے اور کسی نئے معاہدے پر اتفاق کی کوشش کی جائے گی. یعنی کیا ایک نیا ریفرینڈم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے مستقبل میں؟ No, I don't think there will be another referendum. نہیں، نیا ریفرینڈم نہیں ہوگا، بلکہ آئین میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے آئین میں بہت زیادہ ترامیم کی جائیں گی. Have a deep reform for the Colombian constitution in the near future.
BBC منڈو سروس کے ہوان کارلوس پیریز۔ آئیے اب کچھ دیگر عالمی موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان کے شمالی شہر قندوز میں حکام کے مطابق افغان طالبان نے رات گئے شہر پر چاروں جانب سے حملہ کیا ہے۔ افغان حکام کے بقول سرکاری فورسز نے یہ حملہ پسپا کر دیا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں طالبان نے مختصر مدت کے لیے قندوز پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم حکومتی دستوں نے نیٹو کی مدد سے کچھ ہی دن میں شہر سے قبضہ چھڑوا لیا تھا۔ ہنگری میں ہونے والے ریفرینڈم میں عوام کی اکثریت نے یورپی یونین کی جانب سے مختلف ممالک کے لیے مختص کیے گئے تارکین وطن کے لازمی کوٹے کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے، تاہم رائے دہی کی شرح 50% سے کم رہنے کے باعث ریفرینڈم کے نتائج قابل نفاذ نہیں ہیں۔ سن 2016 کا میڈیسن اور فزیولوجی کا نوبیل انعام جاپان کے یوشی نوری اوشیمی کو دیا گیا ہے۔ ان کو یہ ایوارڈ انسانی جسم میں خلیوں کے اجزاء کو توڑنے اور انہیں دوبارہ استعمال کرنے کے عمل کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کے تناظر میں آج وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پارلیمان کی تمام جماعتوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں انڈیا کی مذمت کرتے ہوئے کشمیری عوام کے لیے اپنی حمایت کا عزم دہرایا۔ اطلاعات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میڈیا کے نمائندوں نے پاکستانی فوج کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کے ان سیکٹرز کا دورہ کیا جہاں انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھیے بھیمبر اور تتپانی سیکٹر سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔ یہ باکسر کی کمانڈ پوسٹ ہے جو کہ لائن آف کنٹرول کے قریب ترین علاقہ ہے۔ یہ ان 5 مقامات میں سے اس کے اگلی جو فارورڈ پوسٹس ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان 5 مقامات میں سے 2 یہاں پر موجود ہیں جہاں پر 29 اور 28 کی شب کو بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا تھا۔ ان سرسبز پہاڑوں کے بیچ واقع یہ لائن آف کنٹرول آئے روز پاکستان اور بھارت کی افواج کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ 28 اور 29 ستمبر کو بھارت کے سرجیکل اسٹرائک کے دعوے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ہائی الرٹ ہے اور فوج کسی بھی صورتحال کے لیے تیار کھڑی نظر آتی ہے۔ اگر وہ یہاں سے کوئی بھی کسی قسم کی وائلیشن کریں گے تو ہمیں بالکل ہم تیار ہیں۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیسا رسپانس ملے گا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی چوکیوں سے 2 کلومیٹر فاصلے پر تتاپانی سیکٹر میں بہتا دریائے پونچھ کشیدہ ماحول میں بھی پرسکون ہے، مگر مقامی افراد اس کشیدگی میں پریشانی کا شکار ہیں۔ یہاں کے رہائشی برکت علی خان کہتے ہیں کہ حالات خراب ہوں تو کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ جو بزنس مین ہیں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، مطلب ان کی دکانات جو ہیں وہ بھی ہیں، پھر مویشیوں کا مسئلہ بھی ہے، مویشی بھی مطلب بعض دفعہ لوگوں کی مطلب ہے وہ ان کو چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑتا ہے۔ دونوں ملکوں میں حالیہ کشیدگی میں کمی کا فی الحال کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ آج پھر فائرنگ کے تازہ واقعات کے بعد لائن آف کنٹرول کے ان علاقوں کے رہائشی دونوں ملکوں کے درمیان دائمی امن کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، بھمبر سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔ آئیے اب آپ کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے LOC کی دوسری جانب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر لے چلتے ہیں، جہاں 3 مہینوں سے جاری شورش کی وجہ سے اسکول کالج بھی بند پڑے ہیں اور بچوں کی پڑھائی کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے۔ کشمیر میں بورڈ کے امتحانات کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اسکول بند ہونے کے باعث طلباء ٹھیک سے تیاری نہیں کر پا رہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مقامی لوگوں نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کیے ہیں، جن میں ان علاقوں میں ہی رہنے والے ٹیچر آ کر پڑھاتے ہیں۔ سری نگر سے نامہ نگار سہیل حلیم۔ مہینوں سے گھروں میں محصور یہ بچے جائیں تو جائیں کہاں؟ ہڑتالوں اور کرفیو کے اس موسم میں ہر صبح آس پاس کے محلوں کے بچے اس مسجد کا رخ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے نہیں۔ وہ یہاں چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ کر کہیں باٹنی پڑھتے ہیں تو کہیں زولوجی۔ Why we call the muscles of slow contraction؟ یہ تو جلدی جلدی ریپڈلی کنٹریکٹ نہیں ہوتی ہے، یہ سلولی کنٹریکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو مسل آف سلو کنٹریکشن بھی بولتے ہیں۔ پلین مسل تو بہرحال سموتھ مسل ہی ہے۔ اس طرح کے کمیونٹی اسکول جگہ جگہ قائم کیے گئے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ اسکول کب کھلیں گے، مگر جو والنٹری کلاسز ہم یہاں پہ دے رہے ہیں اس میں یہ ایگر دکھاتے ہیں، آتے ہیں بچے اچھی طریقے سے اپنی وش سے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور فیضاب ہوتے ہیں علم سے۔ اردو میں نشو و نما ہوئی، کیسے اردو میں فائدہ ہوا۔ یہ سب پروفیشنل ٹیچرز ہیں اور یہاں زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جن کی خود پڑھائی میں زیادہ دلچسپی ہے۔ میں اپنی جگہ بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں پڑھانے میں، اس سے انسان کو ایک سیٹسفیکیشن ملتی ہے کہ ہاں میں کچھ دے رہا ہوں اس قوم کو، اور وہ بھی اس وقت ان حالاتوں میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اسکول کا نصاب پورا کرنا ممکن نہیں۔
पहले तो मैं यहाँ पे 7:30 से आती हूँ टिल 10:30 या 11:30 तक। उसके बाद घर जाती हूँ, थोड़ी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद घर का शेड्यूल वगैरह उसके बाद भी और पढ़ती हूँ, लेकिन तो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा। मेरा इंग्लिश लिटरेचर भी है, उसके ना तो कुछ नोट्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, तो मेरा सफ़र हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर। जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका करियर दांव पर लगा हुआ है। 3 महीने हुए किसी जगह कोचिंग नहीं की, अब कल से मैं यहाँ पर कोचिंग करने आया हूँ। मैंने सुना, मेरे को पापा का दोस्त है यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसी ने बोला यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। जब से ये हड़ताल हुआ तब से हमने कुछ नहीं पढ़ा है। कश्मीर में बोर्ड के इम्तहानात का ऐलान किया जा चुका है। मुझसे किसी ने कहा कि शायद इस उम्मीद में कि हड़ताल टूट जाएगी, क्योंकि वादी में 2 चीजें बहुत अहम हैं, फसल की कटाई और बच्चों की पढ़ाई। लेकिन फिलहाल तो ये बच्चे खुद ही अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, श्रीनगर। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, हमेशा से डेमोक्रेट्स को अपनाने वाले बफलो शहर का झुकाव इस मर्तबा ट्रंप की जानिब क्यों है, और केन्या में किसानों की मदद के लिए किस किस्म की टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। बड़ी सन्नतों के लिए मशहूर पेंसिल्वेनिया और ओहायो जैसी अमरीकी रियासतों में आज बेशतर कारखाने खंडरात बन गए हैं। तबाहाली की वजह से मुल्क के ऐसे हिस्सों को रस्ट बेल्ट कहा जाता है, और ये मुल्क का नया सदर मुंतखब करने में अहम किरदार अदा करेंगे। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ काफ़ी पजीराई मिल रही है, और लोग पुरुम्मीद हैं कि वो अमरीका को उसके सुनहरे दौर की तरफ दोबारा ले जाएंगे। हमारे नामानिगार ब्रजेश उपाध्याय रस्ट बेल्ट के सफ़र पर निकले और बफलो से ये पहली रिपोर्ट भेजी। बफलो शहर में कभी हजारों को रोजी रोटी देने वाली बेथलेहम स्टील मिल लगता है जैसे आज अपनी किस्मत को रो रही है। गर्म पिघलते लोहे की जगह यहाँ सीलन से भरी दीवारें और जंग लगे ढांचे दिखते हैं। ऐसी ही कुछ बंद पड़ी और कुछ अभी भी धुआं उगल रही मिलों के साए तले स्वानी हाउस इकोनॉमी की गाड़ी को बरसों से रुकते बढ़ते देख रहा है। ये यहाँ के सबसे पुराने शराब खानों में से है, और इसके मालिक टिम वाइल्स एक कोने में बैठकर हर दिन इस शहर से रूबरू होते हैं। आज यहाँ एक बड़ा हॉकी मैच है, जिसकी वजह से इस बार में खासी रौनक है, लेकिन इस माहौल में भी ट्रंप और क्लिंटन की बहस सुनाई दे जाती है। वाइल्स कहते हैं कि बरसों से सिर्फ डेमोक्रेट्स को अपनाने वाला ये इलाका इस बार ट्रंप का नाम जप रहा है। वो मुंह फट हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते, जो है जैसा है बस कह देते हैं, और लोगों को ये बात अच्छी लगने लगी है। इस बार में अमेरिकी मिडिल क्लास का वो चेहरा नजर आता है जो वॉशिंगटन के खिलाफ गुस्से में है, जिसे ओबामा और क्लिंटन का अमेरिका गलत नजर आता है। ऐसे कई हैं जो दोनों उम्मीदवारों को कोसते नजर आते हैं। क्रिस्टी कहती हैं कि दोनों ही उनकी परेशानियों को नहीं समझ रहे। एक अमरीकी शहरी और एक अमरीकी औरत की हैसियत से मेरे ख्याल में दोनों उम्मीदवारों में से जो कम बुरा है उसे वोट डालना चाहिए, इसीलिए मैं वोट ही नहीं डाल रही। स्वानी हाउस से कुछ ही दूरी पर जहां कभी बंद कारखाने होते थे, वहां बन रहा है सोलर सिटी, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होने के आसार हैं। लेकिन लाल पिघलते लोहे के सामने इस तबके को इस नई इकोनॉमी के ये रंग फीके लगते हैं। पुराने दिन वापस लाने की ट्रंप की बातें उन्हें ज्यादा रास आती हैं। मुझे ट्रंप पर एतमाद है क्योंकि उन्हें अवाम की हिमायत हासिल है और उनके ख्यालात अच्छे हैं, और हाँ, मैं इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट दूंगा क्योंकि वो अच्छी तफरीह फराम करेंगे। अब आप चाहे जो भी कहें। जंग खा रहा ये अमेरिका बीते दिनों को भूलने को तैयार नहीं है, और ट्रंप की उम्मीदें भी इन्हीं पर टिकी हैं। जानी मानी स्टील कंपनियों का घर रह चुके इस शहर से एक तरह से अमेरिका के रस्ट बेल्ट की शुरुआत होती है। यहाँ एक बड़ा तबका है जिसका मानना है कि अमेरिका रास्ता भटक चुका है, और ट्रंप ही हैं जो उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं, उसके सुनहरे दिन वापस ला सकते हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, बफेलो, न्यूयॉर्क।
آئیے اب امریکہ کے رسٹ بیلٹ سے افریقہ چلتے ہیں، جہاں کی طرز زندگی میں کھیتی باڑی کی کلیدی اہمیت کے باوجود نئی نسل کی اس میں کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی اور زیادہ تر کا رخ بڑے شہروں کی طرف ہے۔ مگر کینیا میں ایسے کاروباری نوجوان سامنے آ رہے ہیں جو ان نئی نسل کو زراعت کی طرف راغب کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ اونچی عمارتیں، ٹریفک جیمز اور لوگوں کی بھیڑ۔ کینیا کا دارالحکومت دوسرے افریقی شہروں کی طرح ہی ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں موبائل فونز اور ڈیجیٹل سسٹمز چھائے ہوئے ہیں۔ نیروبی کو سلیکون سوانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایلومینیم گرین ہاؤس نامی اس کمپنی نے کینیا کے چھوٹے کسانوں کی مدد کے لیے نیا ہارڈ ویئر تیار کیا ہے۔ یہاں ٹائٹن گیٹج اور ان کی ٹیم نے ایسے گرین ہاؤس بنائے ہیں جن میں لگے سینسرز کی مدد سے انہیں موبائل فونز کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مشکلات بھی ہیں۔ ہم ہارڈ ویئر بنا رہے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر کینیا میں، کیونکہ یہاں تربیت یافتہ ڈیولپرز کی کمی ہے۔ یہاں مختلف صلاحیت رکھنے والے لوگ جمع ہیں، جن میں ڈیولپر، زرعی ماہرین اور امریکہ سے سرمایہ کار شامل ہیں۔ یہ سب مل کر نئی ٹیکنالوجی متعارف کروا رہے ہیں۔ بس ایک SMS کے ذریعے کسان اپنے گرین ہاؤس کا درجہ حرارت مانیٹر کر سکتا ہے اور پانی کا فوارہ بھی چلا سکتا ہے۔ اس فارم پر 20 کلومیٹر کے فاصلے سے فصلوں کو پانی دینے والا سسٹم چلایا جاتا ہے۔ ملیسینٹ روٹورو کی اس فارم میں شراکت داری ہے۔ ان کے 13 گرین ہاؤس ہیں اور وہ ان میں تلسی اور پہاڑی پیاز اگاتی ہیں۔ میں ایک گاؤں میں پلی بڑھی ہوں اور جب میں 8 سال کی تھی تب سے میں نے اپنی ماں کو مشکلات میں دیکھا، کیونکہ ان کے پاس کھیتی باڑی کے علاوہ کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب ملیسینٹ فارمز کی فصلیں یورپ اور دبئی جاتی ہیں۔ گو کہ کینیا کی معیشت ترقی کا سفر کر رہی ہے، لیکن اب بھی ملک کی 70% آبادی دیہی علاقوں میں ہی رہتی ہے۔ نوجوان نسل کو نئے مواقع مل رہے ہیں اور وہ روایتی پیشوں میں جدت لا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc urdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔